آج ہمارے پاس ایجنڈا پہ مائنز اینڈ منرلز سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ جناب امجد علی جاوید صاحب تشریف فرمائیں۔ جی امجد صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ کویشچن نمبر ہے 161 جناب اسپیکر، آنسر ٹیکن ایز ریڈ۔ جناب اسپیکر، میں اس سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آج چونکہ یہ منرل اینڈ مائنز کا دن ہے، پچھلے دن پہ ایک بحث ہوئی تھی، بلکہ میرے سوالات تھے، اس حوالے سے آپ نے ڈائریکشن بھی دی تھی کہ جو ریت نکالتے ہیں ان پہ محکمے کا ان کی قیمت کے تعین پہ کوئی کنٹرول نہیں اور میکانزم کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ کی چیئر کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ ڈپارٹمنٹ اس پہ اپنی کوئی پالیسی ترتیب دے اور ان کو پابند کرے کہ جو اتنا فرق ہے جو وہ محکمے کو پے کرتے ہیں اور اینڈ یوزر تک جو پیسہ وصول کرتے ہیں، اس میں اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکانزم محکمہ تیار کرے۔ اس میں اگر محکمے نے کچھ کیا ہے تو وہ ذرا اپرائز کر دیں منسٹر صاحب۔ جناب نہیں امجد صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ریت کی ٹرالی اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ محکمہ جن قیمتوں پر وہ ٹھیکہ دیتا ہے، وہ اگر 1000 روپیہ اس کی پرائس بنتی ہے تو وہ مارکیٹ تک آنے سے جو 15,000 یا 20,000 روپیہ وہ ٹرالی کی قیمت لی جاتی ہے اینڈ یوزر سے، تو اتنا جو میجر اس میں پروفٹ ہے اور استحصال ہے لوگوں کا، تو یا تو وہ محکمہ اپنا ریٹ بڑھائے، کم سے کم ان کا قیمت کے تعین میں اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرے۔ یہ اس میں تھا جناب اسپیکر، اس دن اس پہ بات ہو رہی تھی اور یہی محکمے کو ڈائریکشن دی گئی۔ میں اگر آپ کی بات سمجھ سکا ہوں سر، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سستے داموں ٹھیکے لے کے سر ٹھیکیدار مہنگے داموں پبلک کو ریٹ دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی سر، میں یہی کہہ رہا ہوں، اور محکمے پاس اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے محکمے کے پاس۔ جی ملک صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو سر۔ سر میں میاں امجد علی جاوید صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے بڑا اس پہ خاص طور پہ نوٹس لیا تھا چند ماہ پہلے سر، اس کے اوپر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اور اس کا جو TOR بنایا گیا تھا اس میں 3 چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے حلقوں کے اندر روڈز بنتی ہیں، اربوں خربوں روپے خرچ کر کے حکومتیں پنجاب ان کی مرمت تعمیرات کرتی ہے، تو ان کی کوئی مینٹیننس کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ 1000 من کے ٹرالے وہاں سے گزرتے ہیں اور جہاں سے گزرتے ہیں ان سڑکوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو ٹھیکیدار مافیا ہے، جس طرح سے گنڈا گردی اور بدماشی کے ساتھ انہوں نے اپنی وہاں پہ ایک مونوپلی بنائی ہوئی ہے اور 50 ہزار روپے میں ایک ٹرالی وہاں پر عام لوگوں کو اپنی تعمیرات کے لیے دی جا رہی ہے۔ ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 40 ہزار روپے؟ سر میں آپ کو فلور آن دا ہاؤس کہہ رہا ہوں سر۔ راؤ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 50,000 روپے میں سر، لیکن سر اس میں 50,000 روپے کی ایک ٹرالی ریت سر، کی؟ ایک ٹرالی ریت کی 50,000 روپے میں بک رہی ہے، اور وہ بھی بڑے احسان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ ان ٹھیکیداران کو محکمہ مائنز اور منرلز کی طرف سے جو لوکل انتظامیہ ہے، پولیس اور ایڈمنسٹریشن، ان کی پوری حمایت حاصل ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے کھیت سے کوئی ریت یا مٹی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے خلاف پرچے دیے جاتے ہیں، ان کے خلاف جرمانے کیے جاتے ہیں اور ان کو حوالات میں دیا جاتا ہے۔ تو سر یہ جو ایک میٹنگ آپ نے ایک کمیٹی کنوین کی تھی، پچھلے 3 ماہ میں صرف اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی میٹنگ تک بھی نہیں ہو سکی۔ بارہا اس ہاؤس کے اندر ہمارے ممبران نے اس مسئلے کو اجاگر کیا، لیکن اس کے باوجود محکمے کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ سر اس کے اوپر کوئی سالڈ ایکشن ہونا چاہیے اور اس کا فوری کوئی نہ کوئی مداوع ہونا چاہیے، کیونکہ آج ملک صاحب میں آپ کی بات، میرے آج سے چند روز قبل ایک اجلاس میں یہاں پر ایک کثیر تعداد میں معزز اراکین نے اس مسئلے کو اٹھایا۔ جو سیریس کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ایک پراپرٹی جو CNW ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی ہے، اس پر پنجاب گورنمنٹ کے اربوں روپے خرچ ہو کر ایک پروجیکٹ بنتا ہے، اور مائنز اینڈ منرلز کے کسی کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ روڈز برباد ہو جاتی ہیں، 6 مہینے کے بعد قابل استعمال نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، تو میں نے اس پر سیکرٹری صاحب کو بلایا، منسٹر صاحب یہاں پر ہیں، میں نے ان کو تکلیف دی، وہ میرے چیمبرز میں آئے اور میں نے ان سے کہا کہ اس مسئلے کا حل کریں۔ تو جناب منسٹر صاحب آپ کے پاس وہ گئے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں نے انہیں بلوایا؟
مجھے کہا تھا اور آپ کے حکم پہ وہ آپ کے پاس حاضر بھی ہوئے تھے سر. اگر But کہیں تو did he brief you about this? سر اس پہ گزارش ہے اگر آپ کہیں تو امجد علی جاوید صاحب کو اور میں احمد سعید صاحب کی بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں سر اس حوالے سے. جناب سر دو ایشوز یہاں پہ ابھی امجد علی جاوید صاحب نے بھی کہا اور سعید صاحب نے بھی کہا. پہلا تو یہ ہے سر کہ ٹھیکیداروں کی جو من مانی چل رہی ہے, ریٹ گورنمنٹ کے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو ہم نے ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں سر ڈسٹرکٹ کے اندر, اس سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. بالکل سر میں یہ ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں اور میں بالکل نہیں چھپاؤں گا سر, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے امجد علی جاوید صاحب آپ کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایگری کرتا ہوں سر اس بات سے. جو چیز حقیقت ہے سر میں اس کو بالکل نہیں چھپاؤں گا. ملک صاحب, the honorable minister is saying میں سر جناب اسپیکر میں بالکل آپ کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ریٹ پہ آپ ٹھیکہ دیتے ہیں جی سر اور وہ جو ٹھیکے داران ہیں جن کے پاس یہ ٹھیکے ہیں, جناب اسپیکر وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو قصور کا اگر میں اسپیسیفک یہاں پہ ذکر کروں جس طرح ملک سعید خان صاحب نے کہا ہے, تو سر قصور ضلع کے اندر جو ہمارا نوٹیفائی ریٹ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں سر. میں سر اس میں امجد صاحب ایک سیکنڈ پلیز, اٹس اے ویری سیریس تھنگ. سر یہ ریٹ جو اس کا نوٹیفائی ہوا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے سر, ایم آر ایس جو فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کے ریٹ جو سی این ڈبلیو کوئی پروجیکٹ بناتا ہے سر, فار ایگزامپل قصور میں کوئی سڑک وہ بناتا ہے تو اس کی وہ ریٹ کی ٹرالی کا تعین جو سی این ڈبلیو کرتا ہے سر, اس کو فائنانس ڈپارٹمنٹ اس ریٹ کو نوٹیفائی کرتا ہے جناب اسپیکر. اس کا 85% جو ہے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ وہاں پہ لوکل لیول پہ جو ہوتی ہے سر ریت کہیں پہ کام آتی ہے تو 85% اس کا ہم فکس کرتے ہیں. اس وقت جناب اسپیکر قصور میں جو ضلع کے اندر 2900 روپے میرے خیال میں ہے جی ہمارا اس وقت نوٹیفائی جو ریٹ ہے ہمارا 2450 روپے ہمارا قصور کے اندر نوٹیفائی ریٹ ہے ایک سینکڑے کا سر. اور ایک ٹرالی جو چھوٹی ہوتی ہے اس میں غالباً 3 یا 4 سینکڑے آتے ہیں, 8 سے 10 ہزار, اور میکسیمم اگر ہم کوئی بڑا ٹرالا بھی لے جائیں تو سر 10 سے 15 ہزار روپے جو میں سمجھا ہوں سر وہ اس کا ریٹ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جناب اسپیکر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی ضرور اس میں نیگلیجنس ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی بالکل اس میں انوالو ہے. میں بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں سر. کل میں نے اس پہ میٹنگ کی, جناب نے جب کمیٹی نوٹیفائی کی اس وقت بھی میں نے اس کے اوپر میٹنگز کی تھیں سر. سر ہمارے صرف ایشو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ سر ہمارے پاس یہ پاورز نہیں ہے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کی کہ ہم اس ٹرالی کو جا کے کہیں پہ جا کے چیک کر سکیں. سر یہ پاورز ہیں پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کے پاس جو روزانہ چیک کرتے ہیں سبزی کا کیا ریٹ ہے, دال کا کیا ریٹ ہے. یہ ریٹ بھی سر اسینشل اکاموڈیٹی میں سر ڈکلیئر ہو گئی ہے, اس کو بھی انہوں نے ہی چیک کرنا ہے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشنز دی ہیں چونکہ یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے. ہم ایک چیز مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں, پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر تو اس کو ایشور کریں, لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ کو میں نے کہا جی کل ہی میں نے ڈائریکشن دی ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھیں یہ پاورز ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی اس کو ایکسرسائز کریں گے جناب اسپیکر. اور کہیں پہ بھی جا کے فار ایگزامپل اگر ہمارا ساہیوال کے اندر سر ہمارے پاس ایک اور بھی ایشو ہے جناب اسپیکر, ہمارے پاس ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر سر ہمارے آفیسز ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہمارے کوئی آفیسز نہیں ہیں. ایک 17 یا 18 گریڈ کا آفیسر سر جس کے پاس 4 یا 5 بندے ہیں وہ پورے ساہیوال ڈویژن کو سر وہ نہیں مینیج کر سکتا. یہ ہر جگہ پہ یہی پرابلم آ رہی ہے. تو سر اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں جناب اسپیکر, ایک تو قصور کے حوالے سے واقعی آپ کی بات سر 100% ٹھیک تھی احمد سعید خان صاحب کی. میں نے کل اسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی سسپینڈ کیا جناب اسپیکر, اس کو اس کے آرڈرز بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ جو مافیا ہے سر اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک ہمارے پاس سر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارا سٹاف نہیں ہوگا جناب اسپیکر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی. کل ڈپٹی کمشنر کو بھی ہم نے ڈائریکشن امجد صاحب ایک سیکنڈ تشریف رکھیں گے, ایک سیکنڈ. میں سردار صاحب میں ود اے ویری سیریس کنسرن سر, آپ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی انبیلٹی ٹو پرفارم بتا رہے ہیں. از دس دا کیس؟ نہیں جناب اسپیکر گزارش یہ ہے کہ سر ڈو یو ہیو اے سیکٹری؟ کیا آپ کے محکمے کا سیکٹری ہے؟ جی سر ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری ہونے کے باوجود آپ پرفارم نہیں کر پا رہے؟
جناب اسپیکر یہ بھی تھوڑے سے ایشوز ہیں, بالکل ہیں. Sardar Sahab, you are responsible to this assembly. میں سر بالکل میں اس رسپانسبلٹی کو اون کرتا ہوں سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. جی ملک صاحب. اب گورنمنٹ کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے ادھر, میں Sir, I am speechless. سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے تو. جی ملک صاحب. تو اس میں تو یہی ہے کہ منسٹر صاحب چونکہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, کوئی نئے تو ہے نہیں کہ کوئی, لیکن اگر وہ اس قسم کا اظہار کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو سر پریویلیج کی طرف جا رہا ہے کام. میں تو پریویلیج موشن اس پہ It is and I am. اور فیلئر اس میں سر, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. اس میں سر میری یہ تجویز ہے کہ یہ اس پہ ایک پریویلیج موشن بھی آنی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سر ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں جو کہ منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہو, منسٹر صاحب خود, اور منسٹر صاحب کو پورا اختیار دیں کہ وہ جو جزا سزا ہو پھر ان کے کہنے پہ وہ جزا سزا جناب ہونی چاہیے. دیکھیں اتنے کنسرن سینئر منسٹر, آپ کے سینئر 2-3 دفعہ کے منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کے ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں, اور آج وہ ان خدشات کا بلکہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو میری تو یہی تجویز ہوگی کہ اس کو آپ خود ہینڈل کریں سر. جناب اسپیکر. جی اجاز صاحب. جناب اسپیکر, جس طرح یہ سارا ایڈمیشن ہوا ہے تو یہ پورے ہاؤس کا پریویلیج بریچ ہوا ہے, تو آج یہ سارا محکمہ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پہلے سوال کے یہ حالات ہیں تو اس کا مطلب باقی بھی یہی ہوگا نا. تو یہ اس کو پریویلیج کمیٹی کے سپورٹ کریں, اور ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں کہ فیلئر گورنمنٹ کا جو فیلئر ہے, اٹ مین کہ گورنمنٹ کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے یہ حالات ہیں تو باقی بھی یہ سارے جتنے منسٹر بیٹھے ہیں ان کے بھی یہ حالات ہوں گے. جناب جی افتخار. جی چھچر صاحب. سر تھینک یو ویری مچ جی, بڑی مہربانی. سر یہ جسٹ قصور کا ایشو نہیں ہے سر, قصور کے ساتھ ملحقہ ڈسٹرکٹ اکاڑا ہے, اور سیم